السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو کتاب کا سبق جو آزمائش شرط ہے موضوع جو ہم نے آدھا پڑھ چکا ہے، اب ہم اگلے سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح دھیان سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پیارے بچوں، اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اس نوجوان نے جو اس بیوی کا پتی تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس کی سر اور کھوپڑی سر اور ٹانگیں لایا تھا، اس کو اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ مدد کرتی رہی جو کھود رہی تھی ایک گڑھا، اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ جو یہ نوجوان تھا، اس بیوی کا پتی تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس دشمن کی کھوپڑی کو دفن کیا، سر کو دفن کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا۔ جب یہ کام اس نوجوان نے ختم کیا تو اچھی نیند میں سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ جو اس کی بیوی تھی وہ ڈر گئی تھی، اس کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ صبح جب ہوئی تو یہ آدمی کچھ کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا، اس نوجوان کا دوست جو سرکاری جاسوس ہوا مخبر تھا، ان کے گھر میں داخل ہوا، آ گیا ان کے گھر میں اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ اس جاسوس مخبر نے دیکھا کہ اس کی بیوی ڈری ہوئی تھی، سہمی تھی اور اس کی آنکھیں بھی سرخ تھی۔ پہلے وہ تو سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہوئی ہے، ناچاکی ہوا ناراضگی۔ یہ سمجھا کہ میاں بیوی کی کچھ لڑائی ناراضگی ہوئی ہے، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ پھر اس نے پوچھا اس جاسوس نے اس سے بھابی سچ بتا کہ کیا بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اس نے اس بھابی سے پوچھا تو وہ نوجوان کی جو بیوی تھی وہ رونے لگی، زار رونے لگی پھوٹ کر، اور اس نے التجائیں کرنے لگی اور اس کو التجائیں کرنے کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں پولیس میرے دوست پتی کو پکڑ نہ لے جائے، تو وہ اسے بولنے لگی کہ تم ہی بچاؤ میرے پتی کو، اپنے دوست کو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ وہ اس کا کوئی پرانا دشمن تھا، اس کو اس نے قتل کر دیا ہے، اب آپ ہی بچا سکتے ہو، اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ اس پرانے دشمن کا سر اس نے کاٹ کر لایا ہے جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر اپنے آنگن میں چھپا کر دفن کر دیا ہے۔ یہ بولتی تھی اس کی بیوی اس سرکاری جاسوس کو۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جو یہ سرکاری مخبر تھا، اس نے اس خاتون جو اس کو بھابی بولتا تھا، اس کو دلاسا دیا کہ گھبراؤ مت، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ ایسے ہی کھڑا باہر واپس گیا، اپنے دوست کو تلاش کرنے لگا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے ہی شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی۔ اسی شہر میں کچھ دن پہلے کسی کا قتل ہوا تھا، ایک حادثہ ہوا تھا جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ قاتل ہوا قتل کرنے والا، مقتول ہوا جس کا قتل ہوا ہے، اسی کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ جو مقتول جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کے جو وارث تھے، جو مالک تھے، وہ اچھے امیر گھر والے تھے، کھاتے پیتے والے تھے۔ انہوں نے قاتل کا سر سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ جو یہ مقتول جس کا قتل ہوا تھا، اس کے وارث والوں نے جس کا قتل کیا گیا تھا، اس کو قتل جس نے کیا تھا
جو وہ نکالے گا، قاتل کو پکڑے گا، اس کو کچھ انعام رکھ دیا گیا تھا، اور پولیس بھی قاتل کی تلاش میں سرگرم تھی، ڈھونڈ رہی تھی۔ باقی وسلام۔